لاکھوں کروڑوں سلام، لاکھوں کروڑوں درود سرور الانبیاء پر، لاکھوں کروڑوں سلام آپ کی آل پر کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ معزز سامعین کرام، وطن کے مقدس پاسبانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 20 رمضان مبارک۔ آج ایک بار پھر میرا اور آپ کا ساتھ بتوسل میٹرو ون نیوز کے ذریعے پیش کی جانے والی اس خوبصورت ٹرانسمیشن نور سحر اور اس کا یہ خوبصورت سیگمنٹ سیکھیں علم و عمل گزشتہ 20 روز سے الحمدللہ مسلسل براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور مجھ خاکسار کو رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ آپ تک کچھ معلومات اکٹھی کر کے علماء کرام اور دیگر جو شخصیات یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان کے ذریعے باہم آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری بنا دی گئی۔ میں اس کرم کے لیے اللہ رب العزت کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں کچھ دین کا کام اللہ رب العزت نے مجھ خاکسار کو بھی سونپا۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیل الشیم، آقا نامدار، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، نانائے حسین، بابائے بطول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نورانی کلام میں کہیں بھی بے لقب نہیں پکارا۔ کہیں آپ کو یاسین کہا گیا، کہیں آپ کو طٰہٰ کہا گیا، کہیں آپ کو اللہ رب العزت نے رحیم کا لقب دیا، کہیں اللہ رب العزت نے آپ کو غفور کا لقب دیا۔ بے شمار القابات سے آپ کو پکارا۔ بے لقب نہ پکارنے کا مقصد یہی کہ آپ کی تعظیم و تکریم جب عرش پر ہو رہی ہے، آسمانوں کے بنانے والے، اس کائنات کو تخلیق کرنے والے، اس کائنات میں موجود تمام کی تمام ہستیوں کو تخلیق کرنے والے خالق نے آپ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے عرش سے صدائیں دیں آپ کو، تو پر ہم مومنوں پر، مسلمانوں پر، ہم گناہگاروں پر ہی یہ فرض بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کریں۔ یہ تعظیم و تکریم کی جانب ایک ایسا اشارہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو کہیں پر بھی بے لقب نہ پکارا جانا اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بے حساب علم اور حکمت عطا کیا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ کرامات، وہ معجزات عطا کیے کہ ان میں سے کئی معجزات آج بھی معجزن ہیں، اس سمندر میں غوطہ زن ہیں جس میں علم کے چاہنے والے، جس میں معرفت کو سمجھنے والے افراد، وہ برگزیدہ ہستیاں اس میں غوطہ زن ہیں، اور غوطہ زن ہونے کے بعد تلاش کرتے ہیں ان گوہر نایاب کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور کرشمات کی صورت میں آج بھی کار فرما ہیں اور قیامت تک کار فرما رہیں گے۔ ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان تر و تازہ ہو جائیں اور رسالت کا جو یقین ہے وہ مزید ہمارا مضبوط ہو جائے۔ آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے، مزید مستحکم ہو جائے، اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سب کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی ایسا کام کر دیجئے جو میرے دل میں ہے، اگر وہ کام آپ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو کیا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عجیب سی شرط رکھی۔ جانتا تو تھا، دل میں تھا، تو اسے علم تو تھا کہ یہ نبی ہیں، اس قسم کے معجزات کوئی عام ہستی کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اس نے ایک ایسا معاملہ آپ کے سامنے رکھا جو قریب ناممکن نظر آتا ہے، بڑے سے بڑے جادوگر، بڑے سے بڑے کسی کمال حاصل کرنے والے شخص کے لیے بھی ناممکن ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ فلاں جگہ کے اوپر کھجور کے درخت آج رات کو لگا دیں اور کل صبح میں اس کھجور کا
کے درخت کا پھل بھی کھاؤں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لے آؤں گا. یعنی کہ آج رات بیج لگایا جائے اور رات میں وہ درخت جو ہے وہ تناور درخت بن جائے، وہ پودا یا بیج وہ تناور درخت بن جائے، اور کل صبح اس میں پھل بھی نکلائے، اور اگر میں نے وہ پھل کھایا تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کر دی، کہنے کہ جاؤ تم کیا کرنا ہے، چلو میرے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے ساتھ اس جگہ پر گئے اور وہاں جا کر کے 3 مختلف جگہوں کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ایک بیج اپنے دست مبارک سے زمین میں دبا دیا. اب دیکھیے ذرا کرامت دیکھیے، معجزہ تو دیکھیے آپ. رات کا وقت آتا ہے، یہودی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی میں کل صبح جو ہے وہ درخت وہاں پر نکل آئے اور میرا جو یہ ٹرک ہے، میری جو یہ چال ہے، یہ فیل ہو جائے. لہٰذا وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور رات کو جا کر کے ان جگہوں سے جہاں پر بیج دبائے گئے ہوتے ہیں ان بیجوں کو نکال کر کے لے آتا ہے. مطمئن ہو کے سو جاتا ہے کہ نہ بیج ہیں، نہ درخت اگیں گے، اور نہ ہی مجھے محمد کے دین پر ایمان لانا پڑے گا. ناظرین، لیکن رب تو وہ کرتا ہے جو نبی کی چاہت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی آواز، نبی کی صدا بے شک رب کی صدا ہوتی ہے، اور رب نے نبی کو کہا کہ تم کہو تو نبی ہم تمہارے لیے اس کائنات کو تمہارے قدموں میں بچھا دیں. تو نبی جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کس طرح پورا کرتے ہیں. اگلی صبح وہ یہودی اٹھا اور اس جگہ پر گیا اور وہاں دیکھ کر کے حیران رہ گیا، دم بخود رہ گیا کہ 3 درخت لہلہا رہے ہیں ہرے بھرے. نہ صرف لہلہا رہے ہیں بلکہ ان میں درخت میں پھلوں سے لدے کھجور کے لچھے وہاں پر موجود ہیں. یہ دیکھ کر کے اس کے اوسان خطا ہو گئے. بہرحال وہ آگے بڑھا، اس نے کھجور کو توڑا اور کھجور کو اس نے کھایا. تو کھانے کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ اس میں تو بیج ہی موجود نہیں ہے. جب یہ معاملہ ہوا تو وہ دوڑتا ہوا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کا درخت وہاں پر جو آپ نے کل لگائے تھے الحمدللہ وہ وہاں موجود ہیں، لیکن ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے. وہ عجیب سا واقعہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجیب واقعہ یہ ہے کہ میں نے جب وہ پھل کھایا تو وہ تو بن بیج کا ہے، وہ بن بیج کا ہے. فرمائیے تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے تو بیج وہاں پر جو بوئے تھے تو بن بیج. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیارا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں اے شخص، وہ بیج تو رات کو تم نکال کر کے لے گئے تھے وہاں سے، تو اس میں بیج کیسے ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت ہمیں تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. نور سحر. خوش آمدید ناظرین، آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھیں علم و عمل، اور آج میرے ساتھ اس ایوان میں بڑے خوبصورت مہمان موجود ہیں اور ان کا تعارف میں آپ کے سامنے کرانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ آج روز کی طرح علامہ منیب اقبال، مذہبی اسکالر، ماشاءاللہ بے حد تعلیم یافتہ اور بڑی خوبصورت شخصیت یہاں پر ہمارے ساتھ پچھلے تقریباً 17 روزوں سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. آج انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے حوالے سے جو کل ہمارے کچھ معاملات رہ گئے تو اس پہ گفتگو کریں گے. ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں آج ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بھی ہیں اور طب سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ ان کا تجربہ الحمدللہ کوئی 5 دہائیوں پر محیط ہے. اور اس تجربے کی بنیاد میں یہ شعر کہنا چاہوں گا: عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، آخری پشت ہے شبیر کی مداحی میں. جناب شبیر احمد کیانی صاحب ہمارے اس محفل میں موجود ہیں. السلام علیکم. شبیر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور میں آپ سے چند لمحوں بعد انشاءاللہ تعالی سوال بھی کروں گا آپ کے اس شعبے کے حوالے سے. اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خواں حارث کمال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حارث بھائی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال لیں گے، پھر آپ سے نعت سنیں گے، پھر علامہ صاحب کی طرف. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ روزے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہربل سے آپ کا تعلق ہے، یعنی کہ جو آپ ادویات اور جو آپ علاج کرتے ہیں
وہ ہربل طریقہ کار سے کرتے ہیں. تو تھوڑا سا روزے کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہربل ادویات ہیں ان کا روزوں میں استعمال یا اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جسمانی صحت کے لیے کتنی ضروری ہیں؟ جی بالکل. پہلے تو روزے کو تھوڑا سا سمجھ لیتے جی ہیں ہاں جی ہاں بسم اور روزے سے جو ہے وہ طب کا کیا تعلق اللہ. ہے. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی ہم بنیادی طور پہ اگر دیکھیں جی تو جتنی بھی ہماری اسلام کی عبادات ہیں ٹھیک. اس کے جو بے تحاشا جو ثواب اور اس کے جو فیوز و برکات وہ اپنی جگہ پر ٹھیک. مسلم ہے، لیکن فزیکلی ٹھیک. جسمانی طور پہ بھی ان کے بڑے اثرات ہیں. بے شک. تو انسان کی جو تخلیق ہے وہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت اللہ ایک اکبر. مخلوق کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق خلق کیا ہے. کیا. بے بالکل. شک بے شک. تو جسم، ذہن اور نفس بے اور شک. روح یہ مرکب ہے. واہ 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 واہ. اب ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ انسان کو جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ بھی ایک طرح سے ٹرین کرتی ہے ٹھیک. اور ایک بہت بڑی مشق اور ایک ڈرل سے گزار کر اس کو تقوی تک لے کر پہنچاتی ہیں. اور تقوی جو ہے وہ ایک ایسی ڈگری ہے، ایسی انسان کو منزل ہے ایسا ماشاءاللہ. اعزاز ہے جی ہاں جی ہاں. کہ اس کے بعد پھر اللہ کا قرب اللہ حاصل اکبر. ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ٹھیک. بالکل درست ہیں. ہمارے عقیدے کے حساب سے میڈیکل سائنس اچھا. آج پروو کر کے دے رہی ہے بالکل 100%. کہ یہ سارے جو سلسلے ہیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جسمانی طور پہ جو فوائد ہمیں ملتے ہیں عبادات میں، خاص طور پر روزے کی عبادت. روزے کی. روزہ ایک ایسی مشق ہے اور جو انسان کو جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ تیار کرتی ہے ایک بہترین شخصیت میں، اس کو سنوار کر، نکھار کر اور سبحان اس کے اللہ. کردار کو اجاگر کرتی ہے. ایک بہترین مطلب انسان، پوری پرسنالٹی بہترین گرومنگ کا ایک مسلمان پورا اور ایک سسٹم. مومن. تو تقویٰ کے بعد تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ہم اس پر بات کریں. اب جسمانی جو عوارضات ہیں اور جو ہمارے ساتھ جو مرض کی جو کیفیات ہیں مختلف، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی بیماریاں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں. گھیرے ہوئے. اور ہر شخص کے ساتھ 2 3 4 قسم کی بیماریاں چل رہی ہیں. ہر فیملی میں 4 6 8 آپ کو مریض ملتے ہیں. مل جائیں گے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ سائنس طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل اب نارمل ایک لائف ہم گزار رہے ہیں. نہ ہماری طب نبوی کی اگر روشنی میں دیکھا جائے تو اس کے اگینسٹ ہے ٹوٹل. بالکل. سونا جاگنا ہمارا ٹھیک نہیں ہے. ہمارے خوراک جو ہے اس کے اندر سارا کیمیکل بھرا ہوا ہے اور فزیکلی بہت سارے ایشوز ہمارے ساتھ رہتے ہیں. باہر کے کھانوں کی عادت ہم کو پڑ چکی ہے. جی بالکل. یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کو بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں. اب بیماریوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بے شمار اس طرح کے امراض ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، دمہ ہے، جوڑوں کے درد ہے. یہ ساری کی ساری بیماریاں لائف سٹائل ڈیزیز ہیں. اور روزے کی عبادت آپ کے لائف سٹائل کو ہی تو درست کر رہی ہے نا. تو جو چیز آپ کے باڈی کے تمام سسٹمز کو آرگنائز کر رہی ہو، ٹھیک، کہ آپ کی امیونٹی اپنے لیول پہ آ گئی، صحیح، آپ کا میٹابولک سسٹم جو آپ کی خوراک کو آپ کے جسم کے لیے انرجی میں کنورٹ کر کے آپ کو ایک صحت مند زندگی دیتا ہے، آپ کی لائف کو پرولونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سسٹم آپ کا درست ہو گیا. آپ کے ذہن کے اوپر جو اسٹریسز ہیں اور جو ہائپر ٹینشن کی جو کیفیت ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشنز ہیں، وہ آپ کے بالکل اس میں اچھا بلڈ شوگر لیولز جو ہیں وہ بھی اپنا ماڈریٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی انسولین ریزسٹنس اگر صحیح ہوتی ہے اس میں تو اس کے بعد پھر آپ کی ڈائبٹک بھی صحیح ہوتی ہے. میں نے تو سنا ہے روزے سے بہت ساروں کی شوگر ختم ہو گئی جن کو کہ ٹائپ 2 تھی. جی، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے نام سے پوری دنیا میں ایک باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے جو کہ بے شک ایک روزے کی ہی صورت ہے. وہ لوگ اس کو 12 گھنٹے 16 گھنٹے 36 گھنٹے تک بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 14 اور 16 گھنٹے سے اوپر وہ ہمارا جو دین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس کی لمیٹیشن سائنسی طور پر
ان کو دیکھا گیا ہے. بہرحال روزے کی جو عبادت ہے وہ ہمارے بہت سارے امراض میں علاج کے طور پر ٹھیک ہمیں فائدہ بھی دے رہی ہوتی ہے. جیسے موٹاپا ہے, ویٹ گین ہے, اوبیسٹی ہے, باڈی میں بہت سارا فیٹ کا ڈپوزٹ ہے, پھر وہ ہائپر ٹینشن والی جو کیفیت ہے جس میں آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے, ہارٹ بلاکیج ہے اور بلڈ سرکولیشن ہے, یہ ساری چیزیں, کڈنی کے اندر کوئی ایشو ہے, لیور کے اندر کوئی ایشو ہے, پھر ذہنی کیفیات آپ کی اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں. تو سائنس کی بہت ساری ریسرچز ہمیں یہ پروف کر کے دے رہی ہوتی ہیں کہ جو ذہنی کیفیات ہیں ہماری آج کل, جیسے کہ ڈپریشن اور ہائپر ٹینشن, انزائٹی اور بائی پولر ڈیزیز ہے, ایون یہ ہے کہ بہت ہی سپر ہائی لیول کی جو بیماریاں شیزوفرینیا ٹائپ کی ہیں, الزائمر ڈیزیز ہے, میموری آپ کی ہے. اچھا, کوئی ایسی کوئی دوا بتا دیں جو ہمارے ناظرین روزوں میں استعمال کر سکے جس سے کچھ جسمانی مشقت کا بھی احساس نہ ہو, بالکل, اور وہ روزے کا فائدہ بھی اٹھا سکیں. جی بالکل. جی ہاں, اس میں انرجی لیول کو مینٹین کرنے کے لیے اور بہترین ایک نیوٹریشنل سپورٹ دینے کے لیے ہمارے پاس چیزیں تو بہت ساری ہیں ہربس میں, لیکن عام طور پہ جیسے چیا سیڈ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں, تخم ملنگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ شربت بنا کے, اور اس کے علاوہ فلیکس سیڈ ہے, فلیکس سیڈ کو بھی آپ اس کو پانی میں گھول کے پی سکتے ہیں. تو اس کے ڈرنک یا مشروبات کے طور پہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ مطلب وہ کامن چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی خوراک میں شامل کر کے نہ صرف انرجی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ بہت ساری بیماریوں میں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نا پورے دن مشقت بھی اٹھاتے ہیں, بہت اچھے افیکٹ ہیں. جی بالکل. تو رمضان میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنے شیڈیول میں, مینول میں شامل کرنا چاہیے, اور باقی جو خوراک کا عمل ہے وہ اپنی جگہ پہ ہونا ہی چاہیے. ناظرین, بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو جاری رہے گی. میرے ساتھ موجود ہیں حارث کمال صاحب, اور میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں. کبھی ممبر سے روضے تک, کبھی روضے سے ممبر تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, اسی حالت میں مر جاؤں. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو.
نگیرین میری قبر پہ آئے، جس وقت نگیرین میری قبر پہ آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اور آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلامان نبی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حارث کمال کی خوبصورت پرسوز آواز ہمارے ذہنوں میں موجود بند کلیوں کو آبیار کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے محبت مصطفیٰ سے سرشار رکھے۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، کل ہمارا ٹاپک تھا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن ہم اس کی تشریح میں نہیں کرتے۔ آج ذرا تفصیلاً بتائیے گا کن لوگوں کو زکوٰۃ دی اور کس انداز میں دی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا ہے فقیر، انما الصدقات للفقراء۔ یہ فقیر ایک شرعی اصطلاح کا نام ہے۔ یہ جو سگنل پہ ہمیں ملتے ہیں جن کو ہم فقیر کہتے ہیں، یہ وہ والا فقیر نہیں ہے۔ فقیر ایک شرعی اصطلاح ہے۔ فقیر کا معنی یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب میں نہ پورا اترتا ہو، جس کے اوپر اتنا مال نہ ہو کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو، وہ زکوٰۃ کے نصاب سے نیچے ہو، اور اس کے پاس جو ہے ضرورت کے سامان کے علاوہ اتنا سامان نہ ہو کہ جو اس کو زکوٰۃ کے لیے ایلیجبل بنا سکے یا نہ بنا سکے، ایسی صورت کے اندر پھر اس کو فقیر کہا جاتا ہے، اور اس فقیر کو بھی شرعی طور پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا ہے مسکین۔ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ اگر صبح کا کھانا کھایا تو شام کے کھانے کا نہ معلوم ہو کہ کھا سکوں گا یا نہیں کھا سکوں گا، اور شام کا کھانا کھایا تو یہ نہ معلوم اب صبح کھانا کھا سکوں گا یا نہیں کھا سکوں گا، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر عاملین علیہا۔ عاملین علیہا کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ طریقے سے اس کا سسٹم بنایا، اور قرآن مجید نے بھی اس کا اس طرح ذکر فرمایا کہ جو لوگ صرف اور صرف زکوٰۃ کا لینے اور دینے کے کس کو کہتے ہیں معاملات پر معمور ہوں، مطلب جن کا کام ہی صرف یہی ہو کہ وہ دور دراز علاقے جاتے ہوں اور وہاں سے لوگوں کی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے آتے ہوں، تو چونکہ وہ کام ہی یہی کرتے ہیں، ان کا بیسک کام ہی یہی ہے، تو پھر وہ جو زکوٰۃ ان کو ملی اس زکوٰۃ میں سے کچھ پورشن اپنے گزر بسر کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن بالکل جائز لیول پہ، بالکل ناجائز نہ ہو، بالکل جائز لیول پہ اس پورشن میں سے، یعنی اس زکوٰۃ میں سے اپنے لیے گھر کے لیے خرچہ نکال سکتے ہیں، لیکن جتنی ضرورت ہے، ایک شخص اتنا دور گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومتی سطح پر گیا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، تو آنے جانے کا تو کرایہ بھاڑا لگتا ہے، وہ بھی تو کاسٹ کا حصہ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس زکوٰۃ میں سے اس کو وہ اس کا معاوضہ ہوگا، وہ اس کو معاوضہ بھی کہہ سکتے ہیں، خرچہ بھی کہہ سکتے ہیں، ظاہر سے ایک شخص اپنا وقت دیتا ہے، وہ وقت اگر اپنے بچوں کو نہیں دے رہا، بیوی کو نہیں دے رہا، کام کاج کو نہیں دے رہا، تو جو وقت اس نے اس کو صرف کیا تو اس کو معاوضے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، چوتھا نمبر، اس کا معنی ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یقین کی حد تک پتہ ہو کہ اگر میں اس کے اوپر اپنی زکوٰۃ خرچ کروں گا تو یہ اپنے دوسرے مذہب کو چھوڑ کر، دوسرے دین کی چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائے گا، جیسے کوئی عیسائی مذہب میں ہو، کوئی یہودی مذہب میں ہو، کوئی ہندو مذہب میں ہو، اگر آپ کو یہ یقین کی حد تک پتہ ہو کہ میں اسے زکوٰۃ دوں گا تو یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، تو وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ کے تحت اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو پانچویں نمبر وَفِي الرِّقَابِ، رقاب کہتے ہیں گردن چھڑانا۔ پہلے زمانے میں غلاموں کا سسٹم ہوتا تھا، اب ہے نہیں تو ہم اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ اب وہ سسٹم موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے والغارمین، چھٹے نمبر پر، یہ وہ ٹاپک ہے کہ یہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا حکم ہے جو آج کے دور میں ہمیں بہت زیادہ جس کی ضرورت ہے، اور غارم کہتے ہیں عربی کے اندر قرض دار کو، جو قرض دار ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس قرض دار کا بھی آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اچھا 7ویں نمبر پہ وفی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، یعنی جب جہاد کا موقع ہو اور اللہ تعالیٰ کے جیسے حکم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرعی معاملہ آ رہا ہو کہ اب جہاد کیا جانا چاہیے، تو جہاد کے لیے بھی جو ہے نا اگر ضرورت کے تحت وہ زکوٰۃ کے معاملے میں اس میں رقم استعمال کی جا سکتی ہے. اور آخری میں ہے وابن السبیل، مسافر کو بھی زکوٰۃ اس حیثیت میں دی جا سکتی ہے کہ مسافر اگر اپنے شہر میں بھلے سے ہی مالدار ہو لیکن وہ دوسرے شہر میں آباد چکا ہے اور اب اس کے بعد اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ واپسی جانے کا سفر کر سکے، تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس میں کچھ ایسے ہیں ظاہر سی بات ہے جو اب حالات کے حساب سے ان کی اپلیکیشن اب کم ہو گئی ہے، جیسے غلاموں کی چھڑانے کی جو اپلیکیشن ہے وہ اب کم ہو گئی ہے. اور اب جہاں تک رہی مسافروں کی بات، تو اب تو آن لائن ایک کریڈٹ کارڈ یا ایک ڈیبٹ کارڈ آپ دنیا کے کسی ATM میں ڈالیں، وہاں سے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. اب اس کی اپلیکیشن بھی کسی حد تک کم ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو سب سے زیادہ اپلیکیبل جو چیز ہے وہ الغارمین ہے، قرآن مجید کے حکم سے قرض دار. آپ کسی کا قرضہ اتار دیں. آج کے معاشرے میں آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی ایسے باپ ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں قرضہ لے کر کی، اب ان کے اوپر آج بھی قرضہ ہے. ایک بچے کی شادی کی اور ایک بچے کی شادی کے قرضہ اتارنے کے لیے اگلے وہ 5 سے 6 سال سفید پوشی کی وجہ سے کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے. وہ بیچارے اپنی تنخواہ میں سے پیسے دیتے رہتے ہیں. ایک بیٹی کی شادی کرتے ہیں، 4-5 سال لگا کر اس کا قرضہ اتارتے ہیں تو دوسری بیٹی کی شادی کھڑی آ جاتی ہے. تو وہ بیچارے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف اور صرف قرضہ اتارنے کے اندر نکال دیتے ہیں. اگر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں، اچھا ظاہر سی بات ہے اب ایک شخص ہے جو بھلے سے ہی 70-80 ہزار روپے مہینہ سیلری اس کی ہو، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی 8-10 لاکھ روپے کا قرضہ ہے تو وہ بھی شرعی طور پر زکوٰۃ دینے کا موقع ہو سکتا ہے. ہم جو ہے نا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کسی کی بیٹی کی شادی کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، کسی کے بچوں کے اسکول کی فیسز ہوں. آج کل اسکول کی فیس بھی، تعلیمی اخراجات، کتابیں، اگر اسکول کی فیس جو ہے وہ قرضے میں کنورٹ ہو چکی ہو، لیٹ سپوز اگر کسی کی پچھلی 6 مہینے کی فیس ادا نہیں ہوئی تو وہ قرضہ بن گیا نا. جب وہ قرضہ بن گیا تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے پے کی جا سکتی ہے. لیکن دوسرے مطلب معاملات کو دیکھنے کے بعد، یعنی وہ اکنامکس میں when other things remains the same، مطلب دوسری چیزیں بھی دیکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ انہوں نے 6 مہینے کی فیس کسی جان بوجھ کر پے نہیں کی اور وہ خود ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہوگا. واقعی میں جینین فیملی ہو اور دوسرا قرضہ بھلے سے نہ ہو لیکن تعلیمی خرچہ بھی ہے، تعلیمی قرضہ بھی ہے، تو اس زکوٰۃ کی مد میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے. تو آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں جیسے اب آج کل کے دور میں تو اب کیا بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایک بجلی کا بل آتا ہے تو وہ اچانک سے 70-80 ہزار کا آ جاتا ہے. اور وہ شخص جس کی تنخواہ 40 ہزار روپے ہوتی ہے وہ سوچتا ہے میں 80 ہزار روپے بجلی کا بل کہاں سے پے کروں گا، اور وہ جب دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم ان کی بھی زکوٰۃ کے تحت مدد کر سکتے ہیں. زکوٰۃ تحفے کے طور پہ دی جائے یا بتا کے دی جائے؟ زکوٰۃ میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں آپ کو دے رہا ہوں. زکوٰۃ کو آپ تحفہ دے کر دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کو آپ قرضہ دے کر بھی، قرضہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. قرض حسنہ قرض ہوتا ہے، اس میں حسنہ تو ہم ایک اچھے گیسچر میں ہم اس کو کہتے ہیں. ایکچولی قرض ہوتا ہے تو آپ اس کو قرض کہہ کر دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے قرض ہے. اگر سامنے والا آپ کو پے کر دیں ان کیس ان فیوچر سال 2 سال 3 سال میں اپنے اچھے گیسچر کے اندر وہ اگر آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے زکوٰۃ کی رہے گی، آپ اس کو واپس کسی اور کو پے کریں. لیکن اگر اس نے زکوٰۃ نہیں پے کی، مطلب وہ رقم آپ کو لوٹا نہیں سکا، تو آپ کی نیت تو ویسے بھی زکوٰۃ کی تھی، آپ کی زکوٰۃ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو آپ اس کو تحفہ کہہ کر دے دیں. ظاہر سی بات ہے کسی کو ہم یہ کہہ کر دیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو ہو سکتا ہے لینے والا بھی تھوڑا سا پھر جھجکے. جو سفید لوگ اور عزت دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے. ہاں ان کو کوئی تحفہ کہہ کر دے دیا جائے اور یا کسی اور نام سے بھی، جس طرح بھی آپ مدد کرنا چاہیں کر دیں. اچھا آپ جو ہے نا صرف اور صرف یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی کیش کی صورت میں ہی زکوٰۃ پے کریں. ہم ان کو ایسٹ کی صورت میں بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے اوپر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور جس سے اس نے فرنیچر بنوایا تھا اس کا قرضہ پے کرنا ہے، تو آپ اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اپنے ہاتھ سے اس فرنیچر والے کو رقم پے کر دیں، یا اس کو بتا دیں کہ ہم نے آپ کے بیہاف پر آپ کی جو فرنیچر کی رقم تھی پے کر دی ہے، تو وہ بھی خوش ہو جائے. آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ بھی جو ہے کافی حد تک کم ہو جائے گا. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جن میں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃوں کو صحیح جگہوں پر لگائیں. اور دیکھیں زکوٰۃ کا جو اصل مصرف ہے، اصل جو جس کا مقصد ہے، وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 5-5 ہزار کا راشن بنا کر کوئی 2,500 افراد میں بانٹ دیں. یہ بڑا آج کل ایک ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی 100 تھیلے بنائے، اچھا پھر باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کر کے اور لائن گھر کے باہر لگی ہوئی ہے اور وہ اٹھا کے ایک اب ان میں کون مستحق ہے نہیں ہے وہ بھی لے کر کے جائے. جی. تو یہ جو ہے نا شرعی طور پر جو اصل زکوٰۃ کی روح ہے نا
وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 10 لوگوں کو تھوڑی تھوڑی زکات دیں، ٹھیک ہے، بلکہ ایک بندے کو پوری زکات دے دیں وہ زیادہ تاکہ اگلے سال جو ہے نا وہ زکات ادا کرنے کا اچھا کسی کو کوئی ایک اور سوال آپ سے، ٹھیک ہے کہ کیا کسی کو کاروبار کروا کے دیا جا سکتا ہے یا روزگار سے لگایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ جب مستحکم ہو جائے گا تو پھر اس پیسے کی کیا اہمیت رہ جائے گی، حیثیت کیا رہ جائے دیکھیں گی؟ زکات جب ہم کسی کو پے کرتے ہیں نا، زکات کسی کو جب پے کرتے ہیں اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اب وہ اس رقم کا مالک ہو جاتا ہے، مالک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم کسی ایسی فیملی کو نکالیں جو زکات کے مستحق ہے اور ان کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ کاروبار کرنے کی یا کچھ جاب کرنے کی یا کچھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ نے کسی فیملی کو اٹھایا اور اس کو ایک رکشہ دلا کر دے دیا، ٹھیک ہے، اگر وہ رکشہ چلائے گا تو دیکھیں یہ ایک جاب ہے نا، ایک اچھا کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ایک محنت کا کام ہے۔ اگر وہ رکشہ چلائے گا اور اللہ کے حکم سے مہینے کے 40 50 60 ہزار روپے کما لے گا، ہو سکتا ہے اگلے سال وہ ایک رکشے سے 2 رکشے پر آ جائے اور وہ زکات پے کرنے والوں میں سے بن جائے۔ تو آپ کسی یعنی اگر آپ کو مثال کے طور پر آج کے دور میں شاید کوئی 4 لاکھ روپے کا رکشہ آتا ہوگا لیول کا رکشہ، تو آپ جو ہے نا 40 ہزار روپے 10 مستحقین کو دینے سے بہتر ہے ایک مستحق کو اٹھا کر اس کو 4 لاکھ روپے دے کر اس کو کاروبار کرا دیں، تو یہ جو نا اس کے لیے بہت زیادہ بہتری ہوگی۔ یا پھر آپ جیسے قرضہ ادا کرنے کی میں نے بات کی، اگر کسی شخص کو 50,000 روپے تنخواہ ہے اور وہ ہر مہینے آپ کو معلوم ہے کہ اپنی 50,000 تنخواہ میں سے 15,000 تو زکات ادا کرنے میں نکال دیتا ہے، اپنا پرانا قرضہ ادا کرنے میں نکال دیتا ہے، تو پھر آپ اس کو جب اس کا قرضہ دور کر دیں گے تو اس کا 15,000 روپے ایکسس بچ جائے گا۔ آج کل تو بجلی کا بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب، جی بالکل، بھائی بجلی کے بل آج سولر لگا کے دیتے ہیں کسی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زکات میں ایک چیز یہ تھوڑا سا بتائیے گا، کہتا ہوں کہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھنا ضروری، جب آپ کسی کو زکات ادا کرتے ہیں نا وہ اس زکات کا مالک بن جاتا ہے۔ اب آپ اس کو شرعی طور پر آپ اس کو کسی بھی صورت زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ آپ اس کو صلاح مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ رکشہ لے لیں، بھائی آپ سولر لگا لیں تاکہ آپ کا مسئلہ ہو جائے، آپ بائک لے کے بائکیں چلا لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ اس کو صلاح مشورہ دے سکتے ہیں، آپ اس پر زبردستی کی چیز، یہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھیں یہ اس کا اپنا عمل ہے، اگر کوئی شخص آپ کو قرضدار ہے، 10 لاکھ روپے کا قرضدار ہے ساتھ اوپر، آپ نے اس کو 10 لاکھ روپے قرضہ ادا کرنے کی نیت سے دی کہ وہ قرضہ ادا کر دے، اس میں سے اس نے 7 لاکھ کا تو قرضہ ادا کر دیا، 3 لاکھ کا قرضہ ادا نہیں کیا بلکہ اپنی دوسری ضرورت کو پورا کر لیا، آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے، آپ اس کو صلاح مشورہ دے سکتے ہیں کہ جناب آپ کو ہم نے دیے ہی اس نیت سے کہ آپ قرضہ ادا کر دیں، قرضہ ادا کر دیں، آپ کی مہربانی، بغیر وہ کہتا ہے میں 1 روپیہ بھی قرضہ ادا نہیں کر سکوں گا، اب ہم اس کو زبردستی نہیں کر سکتے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے، وہ چاہے تو مطلب یہ اس کی سوچ ہے، تو اب یہ اس میں شرعی حکم یہی ہے کہ وہ آپ نے جب ادا کر دیا اب وہ اس کا مالک بن گیا، اب وہ اس کی مرضی ہے، آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ چاہیں تو اس سے کام کر لیں تو آپ کی روزی کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے الحمدللہ کتنے احباب ہمارے ساتھ منسلک ہیں، تو ان کو جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو ان کو میں مشورہ بھی یہی دیتا ہوں کہ جب آپ کسی کو زکات دیں تو صرف زکات نہ دیں بلکہ ان کو کوشش کریں کہ سپروائز بھی کریں، کیونکہ ہوتا یہ کہ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس لیول کے کہ جو اپنے فائنینسز کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک تو قرضے کا بوجھ ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ خواہشات کا بھی ایک بہت بڑا انبار ہوتا ہے، بیگم کی الگ فرمائش ہوتی ہے مجھے اس مرتبہ چوڑیاں بھی چاہیے، مجھے اس مرتبہ جھومر بھی چاہیے، جھمکے بھی چاہیے، مجھے اس مرتبہ اچھے کپڑے بھی چاہیے، تو جو شخص ہوتا ہے وہ ایک بہت معاشی پریشر کے اندر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بچوں کا، بیٹیوں کا، جناب یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ثواب ہے، آپ کسی کے ذہن سے بوجھ اتار دیں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ بہت خوبصورت گفتگو ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا فرمائیے گا آج کل تھوڑا خواتین کے معاملات، بیچاری دن میں پورے محنت کرتی ہیں، صبح سحری بناتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، پھر افطاری کے لیے میں سمجھتا ہوں 3 بجے 2:30 بجے سے محنت مشقت شروع کر دیتی ہیں، کی وجہ سے مختلف بیماریاں، کبھی کڈنی کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزے رکھنا یا کوئی ایسے عوارض جن میں روزے نہیں رکھے جا سکتے، کیا ریلیکسیشن ہے آپ بتائیے؟ کسی بھی فیملی میں، جی بالکل، کسی بھی فیملی میں خواتین کا جو کردار ہے، سلام پیش کرتے ہیں ہم سب ان کو کہ اپنی جسمانی تکالیف کے باوجود بہت بڑی بات وہ پورا سپورٹ کرتی ہیں، بہت بڑی نہ صرف باورچی خانہ، میں تو نہیں کر سکتا، مجھ سے کوئی ایک دن کہہ دینا کہ بھائی تم یہ سحری بنا دیں آپ اور افطاری کرا دیں، تو میں ایک دن نہیں کر سکتا۔ اور بچوں کی اسکولنگ ہے، ان کے ساتھ لگ کے پھر ان کی ایجوکیشن میں ان کا ہاتھ بٹانا، اور مسائل جسمانی طور پہ جو مسائل ہیں، جو امراض ہیں، وہ مردوں سے زیادہ خواتین میں ایسا ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ڈپریشن، انزائٹی تو ان کے ساتھ رہتا ہی ہے، لیکن بلڈ کی کیمسٹری کسی بھی خاتون کی، آپ سی بی سی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، آئرن کسی کو بھی پورا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیلشیم کی کمی، وائٹامن ڈی کی کمی، تو جتنے بھی آپ کے نیوٹرینٹس ہیں جو انرجی آپ کو دیتے ہیں،
وہ سارے کے سارے ڈیفیشنٹ ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، تو ہر خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ایسے ہی ہے، اور امراض کی تو بھرمار ہے، بھرمار ہے۔ آپ یہ دیکھیں پی سی او ایس ایک سنڈروم ہے، تھائرائیڈ کی بہت ساری تکالیف ہیں، پھر یوٹرس کے فائبرائڈز ہیں، پھر ہائپر ٹینشن اور بلڈ پریشر کی جو کیفیت ہے، زیادہ تر تو ہائپر ٹینشن یعنی کہ بی پی ہائی ہے، کولیسٹرول سب کا بڑھا ہوا ہے، یورک ایسڈ سب کا بڑھا ہوا ہے، جوڑوں کے امراض جو ہیں بے تحاشا ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ریومیٹائڈ ارتھرائٹس بھی ہے، اوسٹیو ارتھرائٹس بھی ہے، اوسٹیوپوروسس بھی ہے، گنٹھیا ٹائپ کی کنڈیشنز ہیں۔ اچھا ان تمام بیماریوں کے باوجود وہ اپنی ڈیوٹی بھی بھرپور بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، چاہے بی پی ہائی ہے یا لو ہے، دونوں صورتوں آپ کو وقت پہ کھانا ملتا ہے، آپ کو شہری آپ کی ملتی ہے، تمام جتنی بھی ضروریات ہیں وہ خاتون پوری کر رہی ہیں بحیثیت ایک ماں کے، بیٹی کے، بیوی کے، اور ہر حیثیت میں بہت بڑی آپ کے بات ہے، ساتھ ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی کیئر کریں، کیئر کریں، تو بینگ اے مطلب میل جو ہماری ایک ڈومینیشن ہے اس میں، تو ہمیں ان کی کیئر کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو بیماریوں میں اس طرح سے مبتلا ہیں ٹھیک ہے۔ تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اور چونکہ میرا تعلق ہربل میڈیسن سے ہے، اچھا اگر روزہ نہ رکھیں تو اسلام میں کوئی بہت اس میں زیادہ کنڈیشنل ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، اب جیسے کہ حاملہ خاتون ہے یا وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس حالت میں یا بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں یوٹرس کے حوالے سے، یا بہت ساری اور بیماریاں ایسی ہیں، اگر آپ کی باڈی کی کیمسٹری بہت زیادہ نیچے ہے کہ چیزیں کم ہیں، خون کی کمی، کیلشیم کی کمی، اور چکر آ رہے ہیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے، پیلپیٹیشن ہو رہی ہے، تو اس صورت میں تو بس پیغام دے دیں، آخری منٹ ہمارا چل رہا ہے، علامہ صاحب سے پیغام، آپ بس پیغام ہماری خواتین کو دے دیں۔ آخر میں یہی ہے کہ سال میں ایک بار ہی ایک مہینے کے لیے آتے ہیں روزے، اور یہ ایک ایسی مطلب ایک ایسا سائنٹیفک پروسیس ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ آپ اگر بیمار ہیں لیکن اسٹیبل ہیں تو روزہ رکھیے، اور خدا نخواستہ کچھ کنڈیشن ایسی ہے تو آپ اپنی اسیسمنٹ کر کے روزہ اسکپ کر دیں اور پھر اس کو بعد میں پورا کریں۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یہ جو ٹاپک چلا ہے تو اسی حوالے سے میں بس اپنی عورتوں کو ایک تو خراج تحسین، ہاں خراج تحسین، آج کا پروگرام ہی ان کے نام کر دیتے ہیں، عورتوں کو، ہماری مائیں، سلام ہے آپ سب اپنی بہنوں ماؤں کو میری طرف سے، علامہ صاحب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان سب کے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم مردوں کی طرف سے سب کو شکریہ، ان سب کو، ہماری ماں بہنوں کو شکریہ کہ ہماری اتنی کیئر کرتی ہیں، اور بس ان سے ایک گزارش چھوٹی سی ہے کہ یہ جو ڈائٹ کنٹرول کا سیٹ اپ ہے نا، یہ پورے سال ہونا چاہیے، پورے سال ہونا ہمیں چاہیے، ڈائٹ بس اس کا خیال رکھیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ حارث کمال صاحب کو، ڈاکٹر کیانی صاحب کو، اور ہمارے ڈاکٹر علامہ منیر صاحب کو اجازت دیجیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔